کہ ایک بیان جو ہر جوان کو ہمیشہ سننا چاہیے، ایک تحریر جو ہر جوان کو ہمیشہ پڑھنی چاہیے، ایک احساس جو ہر جوان کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے، اور وہ ہے والدین کے تعلق سے۔ میرے والدین نہیں ہیں، آپ لوگوں کے بہت سارے لوگوں کے والدین نہیں ہوں گے، لیکن جن کے ہیں ان کے لیے ایک درد بھرا پیغام۔ میرے پیارے بیٹے، ایک دن تم مجھے بوڑھا دیکھو گے، میرے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی، پیشانی پر لکیریں ابھر جائیں گی، ہاتھوں کی جلدیں سکڑ جائیں گی، پیر لڑکھڑانے لگیں گے، ہاتھ میں لاٹھی بھی ہو سکتی ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور بھی ہو سکتی ہے، آواز بھرائی ہوئی لڑکھڑاہٹ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، میرا رویہ تمہیں عجیب لگے گا، اس وقت مجھے تمہاری محبت اور صبر کی ضرورت ہوگی۔ میرا رویہ تمہیں عجیب لگے گا، لیکن اس وقت مجھے تمہاری محبت اور صبر کی ضرورت ہوگی۔ میں پھر ایک بار کہنا چاہوں گا کہ آج آپ اپنی جگہ کو چینج کریں، آج آپ اولاد بن جائیں، اور آپ جس جگہ پر ہیں، باپ کی جگہ پر، اپنے باپ کی جگہ کو یاد کریں۔ ایک باپ کی آرزو ہوتی ہے، دل کی آواز ہوتی ہے کہ جب میرے ہاتھ کانپنے لگیں اور ہاتھ سے کھانا گر جائے اور کپڑے پہننے میں مشکل ہو، تو یاد رکھنا کہ بچپن میں نے تمہیں یہ سب کرنا سکھایا۔ اگر میں ایک بات بار بار دہراؤں تو غصہ مت کرنا، کیونکہ میں نے بھی تیرے ایک ہی سوالوں کے کئی بار جواب دیے۔ اگر میں خوبصورت نہ لگوں، اچھی مہک نہ آئے، تو یاد رکھنا کہ میں تمہیں خوبصورت اور صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا تھا، تجھے نہلا کر، اچھے لباس پہنا کر کاندھے پر بیٹھاتا تھا۔ جب میری سوچ دھیمی ہو جائے یا میں بھولنے لگوں تو مجھے برداشت کرنا، کیونکہ میری خوشی تمہارے ساتھ رہنے میں ہے۔ جب میری سوچ دھیمی پڑ جائے، جب میں بھولنے لگوں تو مجھے برداشت کرنا، کیونکہ میری خوشی تمہارے ساتھ رہنے میں ہے۔ جب تو بچپن میں لڑکھڑاتا تھا تو میں تمہارے ہاتھوں اور کاندھوں کو تھام لیتا تھا کہ کہیں میرا لال گر نہ جائے۔ اگر میرے قدم لڑکھڑائے تو میرے ہاتھوں کو تھامنے میں شرمانا مت۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، بھیڑ بھاڑ میں جب ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہم لوگوں سے شاید ایسا ہو جاتا ہے۔ اگر میرے قدم لڑکھڑائے تو میرے ہاتھوں کو تھامنے میں شرمانا مت، کیونکہ مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ زندگی سے دور اور موت کے قریب ہو رہا ہوں، اس وقت میں چاہتا ہوں کہ میری غلطیوں کو معاف کر دینا۔ بیٹا، تیرا مسکان اور تیری ہنسی مجھے اب بھی وہی سکون دیتی ہے جو تیرے بچپن کی مسکان دیتی تھی۔ میں نے تمہیں بچپن میں ڈانٹا پھٹکارا، وہ تیری نصیحت کے لیے، غصہ کرتا تھا تیری رہنمائی کے لیے۔ اگر میں بڑھاپے میں بھی ڈانٹوں تو تیرے لیے شفقت ہوگی۔ بیٹا، یہ ضرور یاد رکھنا کہ میں نے پیشانی سے ایڑی تک پسینہ بہایا ہے تو وہ تیری خوشحالی کے لیے، بھوک، دھوپ، پیاس کا سامنا کیا ہے تو ایک درخت بن کر تجھے سایہ دینے کے لیے۔ میں نے جو کچھ کمایا بنایا وہ سب تیرا ہوگا، اور تیرے لیے جو تو آخری اور میرے لیے جو تو آخری گھر بنائے گا وہ میری قبر ہوگی۔ فائنلی، میری موت کے بعد اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، میری موت کے بعد اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، مرنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا۔ میرے عزیز، آپ جانتے ہیں اور خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں میں نے کیا کہا، کہ ایک احساس جو ہر نوجوان کے دل میں، ہر جوان کے دل میں
ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے۔ میرے عزیز والدین کی عزت، اس کا احترام، اس کا خیال رکھیے، یہ دنیا و آخرت کی بڑی دولت ہے۔ ماں باپ ایسے کردار ہیں جن کی قیمت زندگی کے آخری مقام تک ادا نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ماں وہ ہوتی ہیں جو ہمیں جنم دے کر اپنی تکلیفیں بھول جاتی ہیں، اور باپ وہ ہے جو اپنی تھکان چھپا کر اپنا مسکراتا ہوا چہرہ ہمیں دکھاتا ہے۔ ماں کی دعا ہر مصیبت سے بچاتی ہے، اور باپ کی خاموشی ہمارے حق میں ایک چلتی ہوئی دعا بن جاتی ہے۔ جب ماں سر پر ہاتھ رکھتی ہے تو سکون اترتا ہے، اور جب باپ کا ہاتھ کاندھے پر ہوتا ہے تو دنیا ہمیں جھکا نہیں سکتی۔ ماں باپ وہ درخت ہیں جن کے سائے میں بیٹھ کر زندگی کا ہر موسم ہمیں آسان لگتا ہے۔ ان کے بغیر گھر تو ہوتا ہے مگر گھر جیسا احساس نہیں ہوتا۔ کبھی وقت ملے تو ماں کا پاؤں دبا لینا، باپ کے پاس بیٹھ کر 2 باتیں کر لینا، کیونکہ وہ دن بڑا افسوسناک ہوتا ہے جب صرف ان کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ باپ وہ ہستی ہے جو غریب ہو کر بھی بیٹے کی امیری کا خواب دیکھتا ہے۔ ایک باپ جب اپنی اولاد کی پرورش کے لیے روزی روٹی کی تلاش میں دھوپ کی تپش برداشت کرتا ہے، پسینے بہاتا ہے، لیکن جب وہ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے تو دھوپ کی تمازت اور باس کی ڈانٹ کو بھول کر کے، لیکن جب وہ باپ محنت و مشقت کرتا ہے، اپنی اولاد کو دیکھتا ہے تو دھوپ کی تمازت اور باس کی ڈانٹ کو بھول کر اپنے اندر خوشی محسوس کرتا ہے۔ ایک باپ کے ہاتھوں میں اگر چھالے پڑ گئے ہوں، لیکن جب ان کے ہاتھ وہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے دعا کے لیے، تو اپنے بچے کی خوشحالی کی دعا ضرور فرماتا ہے۔ تو باپ کی پیشانی کی لکیریں پڑھنا ایک جوان بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ باپ خاموش رہ کر کے بھی سارا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اور بیٹا اگر دیکھ کر کے ان کے الفاظ کو، ان کے چہرے کو، ان کی ضرورتوں کو، ان کے احساسات کو نہ پڑھ پائے تو بڑا غریب بیٹا ہم ہو پائیں گے اپنے والدین کے لیے۔